اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایمان والوں کے اندر بھی درجے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ، ایک دروازہ وہ ہے جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، نفلی نمازیں۔ ایک باب الریان، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ باب الجہاد، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اور باب الصدقہ، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرتے تھے۔ اور باب التوبہ، اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہوں گے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوں گے، دن ہو رات ہو، 24 گھنٹوں میں جو بھی گھڑی ہو۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لوگ اس سے داخل ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، سارے دروازوں سے تو گزرنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہے، کوئی ایسا اللہ کا محبوب بندہ بھی ہے کہ جس کو جنت کی 8 دروازے آواز لگائیں گے کہ ہمارے اندر سے گزر جا۔ سبحان اللہ، ہمارے اندر سے گزر جا، یہ سعادت ہمیں عطا فرما کہ تو ہمارے اندر سے گزر جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، صدیق تم وہ ہستی ہے کہ جس کو جنت کی 8 دروازے آواز لگائیں گے کہ صدیق ہمارے اندر سے گزر جا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، ارشاد فرمایا، ہاں بھی میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے من اصبح منکم صائما، جس نے تم میں سے آج روزہ رکھا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا، یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ کا قرب دلاتا ہے، جس سے انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے، تقوی بڑھتا ہے۔ حضرت شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ کس کے؟ گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اس لیے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی میں دن بھی بڑے ہوتے ہیں، بھوک بھی ستاتی ہے اور پیاس بھی ستاتی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں کہ گرمیوں کا دن ہو، دھوپ کی شدت ہو اور میں علی روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے اعلان کیا، آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ گرمیوں کے دن تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں روزے میں ہوں، الحمدللہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں الحمدللہ مسکین کو کھانا کھلا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں بھائی، تم میں سے کون ہے جو کسی کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں الحمدللہ فلاں صحابی کی تیمارداری کر کے آیا ہوں نماز سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ ہر خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے، تو مدینہ کے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ کون بھائی؟ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کا کوئی نہیں تھا، نبینا تھی، بوڑھی تھی، بے سہارا تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوشش کرتے رہے
میں کسی طرح سے صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں کسی طرح سے صدیق سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن نہ بڑھ سکے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اب حضرت ابوبکر صدیق مصروف ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے ابوبکر سے میں بڑھ جاؤں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ایمان والے ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی فلاں آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، میں اس سے پہلے تہجد میں پڑھوں۔ فلاں آدمی مسجد میں جا رہا ہے، میں اس سے پہلے مسجد میں جاؤں۔ فلاں آدمی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ نیکی کے اندر سبقت حاصل کرتے ہیں، وہ نیکی کے اندر سبقت حاصل کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیکی میں آگے بڑھیں، ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو مدینہ کے کچھ فاصلے پر بوڑھی عورت ہے جو نبینی ہے، لاچار ہے، جس کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے، اس سے کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آپ سے پہلے ایک بندہ ہے کہ جو میری خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جو میری خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ بھائی ادھر کون ہے جو اس بوڑھی کا دائیں کوئی نہیں، بائیں کوئی، آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو کون ہے جو اس کی خدمت کر کے چلا گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، کہا بھائی اگلے دن جلدی آؤں گا۔ پھر اگلے دن گئے، اس سے جلدی گئے تو بوڑھی عورت سے پوچھا اماں جی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو بوڑھیا کہنے لگی آپ سے پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ آیا جو خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اگلے دن اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ پھر نماز سے بھی پہلے گئے، تہجد کے وقت میں گئے۔ بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من دکل باب، کون ہے دروازے پر؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں جی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جو آدمی آتا ہے میری خدمت کے لیے وہ گھر کی صفائی کر کے چلا گیا ہے، ابھی اس نے وہ مٹکا اٹھایا ہے اور پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی کون ہے وہ شخص کہ جو اتنی جلدی آ کر کے وہ گھر کی صفائی بھی کر کے چلا گیا ہے، اب پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں کون ہے۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آ رہا ہے اور اس نے چہرے کے اوپر نقاب لگایا ہوا ہے اور پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے اور بوڑھیے کے گھر گھس جاتا ہے اور اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس کے سارے گھر کی صفائی کا انتظام کر دیا۔ اب جب واپس تیزی کے ساتھ پلٹے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ یہ جو بندہ اس بڑھیا کی خدمت کر رہا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ یار آج کا تو دور بھی بڑا عجیب قسم کا چل پڑا ہے۔ یہ ایک نیکی کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیکی کرتا ہے تو وہ جناب بانس پر چڑھاتا ہے، اوپر جو ہے اس کے اشتہار لگاتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، اور پھر یہاں تک کہ یہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، اپنا نام بتانے کے لیے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا اللہ کی رضا ہے یار؟ اور وہ لوگ ہوتے تھے کہ نیکی کر کے فوراً کنویں میں ڈال دیتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھاگے، دوڑے، اس کے بازو سے پکڑ لیا، بھائی کون ہے؟ کہا بھائی تجھے اس سے کیا ہے؟ تو جب چہرے سے نقاب ہٹایا، آگے دیکھا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سبحان اللہ، جو اس بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایمان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبی سے نوازا تھا اور اللہ کی رضا تھی۔ آج کا تو دور اور آج کا عجیب سسٹم چل پڑا ہے، کسی کو 10 روپے بھی اگر دیے ہیں تو لوگوں کو دکھائیں گے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں۔ کیسی اللہ کی رضا ہے؟ ہائے ہائے،
ہائے ہائے، امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے گھروں میں سحری کے وقت پانی دیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا نا تو لوگوں نے کہا بھائی پانی والا نہیں آیا، پانی والا نہیں آیا۔ تو جو غسل دینے والے تھے انہوں نے دیکھا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھ پر مشکیزوں کے نشان تھے۔ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو کبھی مشکیزہ اٹھایا نہیں ہے، یہ کیسے نشان آ گئے؟ تو پھر پتہ چلا کہ جن لوگوں کے گھروں میں وہ پانی پہنچایا جاتا تھا، وہ پانی دینے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین علی بن حسین تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رضا ہے کہ ایسے چھپ چھپ کر پتہ ہی نہیں ہے، پوری زندگی قوم کی خدمت کی، پوری زندگی ایمان والوں کی خدمت کی، پوری زندگی لوگوں کی خدمت کی، لیکن پتہ نہیں چلا۔ جب غسل دیا جا رہا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ سبحان اللہ، یہ تو پوری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے ایسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے خالص اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔